السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شادی خانہ آبادی ہمارے چاہنے کے باوجود بربادی کا سامان کیوں بن جاتی ہے؟ محبتیں نفرتوں میں تبدیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور غربتیں دوریوں کا سبب کس لیے بن جاتی ہیں؟ اپنے بیگانے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور پوری زندگی پریشانیوں کا، مسائل کا، مصیبتوں کا کس وجہ سے شکار ہو جاتی ہے اور خوشیاں روٹھ کیوں جاتی ہیں؟ ان سوالات کے جواب کے ساتھ میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات مالک کی توفیق کے ساتھ رہے گی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں زمینی حقائق کو اور اپنے رویوں کو سامنے رکھ کے بات کروں۔ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو، ڈاکٹر کی ڈاکٹری، طبیب کی طبابت، حکیم کی حکمت بیکار ہوتی ہے۔ میں جس دھرتی اور جس مٹی میں آپ احباب کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ دھرتی بنیادی طور پہ وفا کی دھرتی ہے۔ اس میں سب کچھ ڈال دیا جائے، لیکن اگر وفا نکال دی جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ دنیا میں جتنے بھی رب نے رشتے بنائے ہیں، ان کی اساس اللہ نے احساس پہ رکھی ہے۔ بیس تھوڑی سی کم کر دیں، باقی آواز ٹھیک ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے رشتوں کو احساس کی بنیاد پہ جوڑا ہے۔ احساس کا تعلق 5 چیزوں سے ہے، جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو حصے عطا فرمائے۔ جب یہ 5 مثبت کام کریں تو احساس پیدا ہوتا ہے، جاگتا ہے، حتیٰ کہ سڑک پہ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی چلاتے ہوئے سامنے بلی کا بچہ آ جائے یا کتے کا بچہ آ جائے تو ہم بریک مار کے اسے بچاتے ہوئے پوری گاڑی الٹا لیتے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ایک جانور کو بچاتے ہوئے گاڑی الٹی اور کئی انسان اس میں مر گئے۔ ایسے کیوں ہوا؟ ڈرائیور سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس جانور کو میں ماروں، اور یہی احساس اگر مر جائے
تو پھر میں نے بیٹے کو سگے باپ کو مارتے دیکھا ہے، بیٹی کو اپنی ماں کو مارتے دیکھا ہے، اور شوہر کو اپنی بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈالتے دیکھا ہے، اور بیوی کے ہاتھوں میں نے شوہر کے ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ احساس ہو تو ہم جانور کا بچہ بھی لے کے پال لیتے ہیں، اور اگر احساس مر جائے تو اپنی گود میں اپنے ہی بچے کو مائیں یا باپ مار دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خوشیاں ہیں احساس کی بنیاد پہ ہیں، اور جتنی بربادیاں، ٹینشنیں اور غم ہیں وہ بھی اسی احساس کے مرہون منت ہے۔ آج کی اس گفتگو کا اصل مقصد کسی گھر کو، گھر کی کسی عزت کو، کسی عورت یا کسی مرد کو، یا اس گاؤں یا قرب و جوار کے کسی فرد کو برا کہنا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ خطا کے پتلے ہیں، خطا کا امکان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خود کو ٹیسٹر آپ لگائیں اور چیک کریں کہ میرے اندر احساس کتنا ہے اور مر کتنا گیا ہے۔ اگر احساس ہے تو اللہ کا شکر کریں اور اسے مزید اجاگر کریں۔ اگر یہ مر گیا ہے یا کم ہو گیا ہے تو پورا کرنا آپ کا کام ہے۔ گھر میں بیٹری ہو، یو پی ایس چل رہا ہو، اگر اس کا پانی کا لیول کم ہو جائے یا ڈیڈ ہو جائے، کم ہو تو ہم پانی ڈال کے پورا کرتے ہیں، بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو اسے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس کی ریپیئرنگ یا دوبارہ اس کی بھرائی یا چارجنگ ممکن ہوتی ہے۔ سیل خراب ہوں تو سیل ڈلوائے جاتے ہیں، کھوکھے کو ضائع نہیں کیا جاتا، اپر اور بیرونی حصہ سنبھالا جاتا ہے، اور جب بالکل جواب دے جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلے پرانی بیچ دو، نئی لے لو۔ یہ ہے دنیا کا مال۔ مگر انسان اس دنیا کا سب سے قیمتی اور اس جہان کا سب سے نایاب اللہ کا چناؤ ہے، اور رب کا پسندیدہ اختیار اور بناوٹ ہے۔ گھر آباد کیسے ہوتے؟ جس دن آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں، میرا بیٹا یا میری بیٹی جوان ہے، حج، عمرہ، نماز، جہاد، زکوٰۃ بڑے اچھے عمل، لیکن جن چیزوں کو لیٹ نہیں کرنا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں بیٹا یا بیٹی جوان ہو تو بلا وجہ شادی لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے اور حس جاگتی ہے اور فکر ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی جوان ہو جائے وہاں کے باپ کی، بھائیوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، احساس ہوتا ہے تو نیند اڑتی ہے۔ پھر رشتے کے لیے بھاگ دوڑ، اچھی جگہ، اچھا علاقہ، کھاتے پیتے لوگ، خاندانی لوگ، اچھے اخلاق والے، جس سے میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا گھر، نئی شادی، نیا جوڑا خوشی خوشی زندہ رہے۔ ہم یہ سب کوشش کرتے ہیں، ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے رشتہ اچھا ملے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے بولا ہے رشتے کا یہی کہا ہے کہ جناب بیٹا ہے کوئی اچھی سی بیٹی ڈھونڈ دیں، یا بیٹی ہے کوئی اچھا سا بیٹا دیکھ دیں۔ کسی نے اس کے برعکس نہیں بولا۔ جب سبھی اچھے کی تلاش میں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ بھائیو، سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، تلاش اچھی ہو، من سچا ہو، نیت میں اخلاص ہو، اور پھر رشتہ برا مل جائے، جی ہوتا ہے۔ تصویر اور تقدیر میں یہی فرق ہے۔
کہ میں جو امیج بناتا ہوں، تصور بناتا ہوں، خیال بناتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں مرضی کا رنگ بھروں، اسے تصویر کہتے ہیں۔ مثلا لڑکے کا ذہن ہوتا ہے کہ میری ہونے والی بیوی اس رنگ کی ہو، اس قد کاٹ کی ہو، ہائٹ وائٹ ہو، کھاتی پیتی ہو۔ ہر لڑکے نے کوئی نہ کوئی ذہن بنایا ہوتا ہے، اور گھر میں ماں باپ کا ذہن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، موافق بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بنیاد یہاں سے ٹیڑھی ہوتی ہے کہ سوچیں مختلف ہیں، زاویے مختلف ہیں، مل بیٹھ کے مشورہ نہیں ہوتا، استخارہ نہیں ہوتا، جس کی جو اتھارٹی ہے اسے وہ نہیں دی جاتی، لہٰذا ہم انتخاب میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سوچ تو اچھی تھی کہ رشتہ اچھا ملے، مستقبل اچھا ہو، خاندان اچھا ہو، لوگ اچھے ہو، میری نسل اچھی ہو، لیکن بنیاد ٹیڑھی ہو گئی کہ ابو اور امی کی سوچ یہ تھی کہ اپنی برادری کی بچی ہو، رشتہ دار ہو۔ ابو نے نظر رکھی ہوئی تھی اپنی بھانجی پہ، اور گھر میں جس ماں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا اس نے نظر رکھی ہوئی تھی اپنی بھانجی پہ۔ اس ماں کی نظر میں اس کا خاندان اچھا ہے، اس کے شوہر کا خاندان کبھی اچھا بن نہیں پایا۔ باپ کی نظر میں اس کے رشتہ دار اچھے تھے، اس کے رشتہ دار اچھے تھے، اس کی بہن اچھی تھی، بھائی اچھے تھے، اس کی سسرال سے کبھی بنی نہیں، لہذا اس کا مائنڈ یہ تھا کہ پتر میرا ہے تو میری مانے گا، اور ماں نے کہا دودھ میں نے پلایا ہے تو میری مانے گا، پھڈا پڑ گیا۔ اب لڑکا باپ کی مانے تو ماں گئی، ماں کی مانے تو باپ گیا، رشتہ ہو گیا، باپ کا زور چل گیا، لڑکے کی پھپھو کی بیٹی آ گئی، رشتے میں عیب کوئی نہیں، رشتہ ٹھیک ہے، بہترین ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، مگر گھر میں اماں نے جو ذہن بنایا ہوا تھا ساری زندگی کہ پھپھو فساد دی جڑ ہوندی ہے تو نیری کپتی ہوندی ہے، یہ آپ کے گاؤں میں نہ ہو تو شاید نہ ہو، میں نے جون سی دنیا دیکھی ہے وہاں یہی جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر عورت خود پھپھو ہے تو بڑے دھڑلے سے اپنے گھر جائے، اگر ان کے گھر اس کے شوہر کی بہن آ جائے تو فساد کی جڑ ہے، تیو پترو اپنا اپنا مال سانبھ لو، وہ تو پیو ماں دا سمجھ کے تے بھرا دا سمجھ کے تے بیگ چ پا کے تے مڑ کے جاندی ہے تے پوچھدی بھی نہیں کسی نو، تے اپنا سامان پہنچ لو۔ اب بچوں کا ذہن بن گیا ہے کہ پھپھو جب آئے گی لڑائی ہوگی، پھپھو جب آئے گی ابا جی ان کی حمایت میں بولیں گے، جنگ ہوگی، دنگا فساد ہوگا، چغلیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور جب یہی بچے اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال جاتے ہیں، اتنے اس گھر والے نے ذہن بنایا ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، تربیت بڑوں کی ٹیڑھی ہوئی، نتیجہ چھوٹوں کو بھگتنا پڑا۔ اب ابا شادی کروا کے جیت گیا، پگڑی کا شملہ اونچا ہو گیا، علاقے میں بلے بلے ہو گئی، چودھری صاحب سناؤ، کہیں دم میرے اگے کھلوندے سی، آندھی سی میں اپنی بھانجی لیا، آپ نہیں کدی تھلے لگ کے رہے، آپ بڑا تن کے رکھے، میں بہن دی کڑی لے کے آیا۔ اب کیا ہوا، شادی ہو گئی، ماشاءاللہ ابا جیت گیا، لیکن چگا ہار گیا۔ اماں نے فیصلہ لے لیا جے اینوں وسن دواں تو پھر میرا نام ہی فلاں نہیں۔ سب تو پہلے میرے کو آئی پروفیسر صاحب، بندہ نہ میرا منہ جور ہو گیا ہے،
کوئی ایسا تویز دو یہ منہ خورا لگے تو بول ہی نہ سکے، یہ دند چڑھ جان، یہ جن بھی بوٹ نے نا وہ پھل جان۔ میں کوئی تقریر نہیں بنا رہا، وہ باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم روزانہ فیس کرتے ہیں۔ یہ منہ چ نا لپ لپ خون آوے، یہ جیڑا بھیناں دے قصیدے پڑھدا نہیں نا تھکدا۔ چنگی بھلی میری بھانجی سی، پڑھی لکھی سی، اچا لما قد سی، سونی سنکھی سی، آ چوئی جی لیا کے میرے متھے ماری ہے، میرا تو ویکھن نوں دل نہیں کرتا۔ خیر ہن کی کریے؟ بابیاں نے کہہ دیتا کی لائیں گی، بس جنی جلدی میرا بندہ جڑا نا جی ایک دفعہ میری مٹھ چ آ جائے تو میری منے، یہ میں گھروں کڈنا ہے تو یہ بجا کے طلاق دوا کے میں اپنی بھن کی کڑی لیا۔ میرا موقع چل گیا، میں کہا ٹھیک ہے بس جی میرے اکاؤنٹ لاکھ روپیہ بھیج دے تو دسنا بھی نہیں ہو کسی، نہیں میں پتہ نہیں لگن دیں، تو کڈنے بھی میں یہ انترے نکھترے کی جیب چنا میں دوا گی۔ ساڈیاں ماشاء اللہ دسے گھیو چ سیر کڑائی چ، اور کی چاہیے؟ لوگوں کے جھگے گلن تو پاویں اجڑن، ساڈا وسنا چاہیے۔ تے اللہ بھلا کرے بیبیاں دا، پوری کماد چو اینی کمائی نہیں ہوئی ہوں جنی پیر نو کرا جاتی۔ اللہ کے لیے بنیاد درست کرو، تمہارے گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرو، لڑکے کو بھی بٹھا دو، شوہر بھی بیٹھ جائے، بیوی بھی بیٹھ جائے۔ تمہاری انا اگر جیت گئی تو رشتے ہار جائیں گے۔ ضد کو، تعصب کو، انا کو اور میں کو، شوہر کہے کہ میں اور میرا ٹبر، بیوی کہ میں تو میرا ٹبر، نہ وہ فرشتے نے نہ وہ فرشتے نے، کمی بیشیاں ادھر بھی۔ تو جے بوڑھی اپنے والوں لے آئی پھر پیو کہندا اچھا میں تمہوں نہ پھر ہوں آباد ہو دواں گا، نہ خرچہ دیتا ہے اپنی بوڑھی نہ منڈے نو نہ کڑی نو پوچھتا ہے، ایویں گیڑے کرائی جاتا ہے۔ آخر جھگڑے، دنگا فساد، رولے طلاق۔ بنیاد کون بنے؟ بڑے۔ بیچ میں پسا کون سا طبقہ؟ نیا جوڑا، شادی شدہ۔ کبھی اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے، ماں بھی مخلص، باپ بھی مخلص، اولاد کے ساتھ ذہن بنا ہوا ہے۔ بیوی کہتی ہے مینوں جڈا سونا تو سانبھ کے رکھیا نا، اللہ تیرا بھلا کرے، حق بنتا ہے کہ تیرے خاندان چ کوئی رشتہ ہونا چاہیے، میرا پتر بھی چلو جڑا نا جی 4 دن میں بھیناں نے بڑا چنگا سلوک رکھیا، مینوں نندا نے کدی کچھ نہیں آخیا۔ اب باپ اور ماں دونوں میاں بیوی مل کے فائنل کر لیتے ہیں کہ فلاں رشتہ کر لیں، ماشاءاللہ منڈے دی کتے ہور لگی ہوندی، انہوں یار سمجھاؤ والے، اچھا خاصا کھاتا پیتا خاندانی پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند اور دانا رشتہ چھوڑ کے کسے کملی نال دل آیا ہوندا ہے تے کہندا ابا تو میرے رستے چوں ہٹ جا، نہیں تے میں بعد دے وچ اکھاں پھیریاں تو پھر نہ آکھی، نظریں تو پھر چکی۔ ماں سمجھاتی ہے تو ماں کو بھی گھور گھور کے پڑتا ہے، پھر جاتے جاتے کیا کرتا ہے؟ حالے اج دی گل جے، اج ماں پیو نو کھجوراں لیا کے دتیاں تے نال کہندا جی زمزم میرا دوست آیا تے مدینے تو آیا، زمزم لے آیا تے نالے کھجوراں لے آیا۔ تے ابا نا اڈول چک کے میرے کول کالج آ گیا، کہندا پروفیسر صاحب ذرا ویکھ کے دیا جی انہاں چ کچھ ہے تے نہیں۔ میں کہا جی میں تمہیں کی دساں؟ کہندے جی اج تک میرے منڈے نے ایڈا نیک تے کوئی نہیں گا، تے اج ساڈے لئی زمزم تے کھجوراں، مینوں کوئی دال چٹا چٹا نظر آیا، میں اس لیے ہے تے کالے دے لالا، لیکن میں کوئی چٹا چٹا نظر آیا بھی ایڈا نیک متقی، حالات بدل گئے رہے یا کوئی گل ہو رہی؟ انہوں ماشاءاللہ لیبارٹری ٹیسٹ لی بھیجے،
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿ ਇਹ ਟੱਪਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਈਏ ਕੁੜੀ, کرایا کہ میں انہیں جس دن پیار کے پردے آنکھوں پہ پڑ جائیں پھر جمن والے پیڑے لگتے ہیں تو پھر گھر آباد نہیں ہوندے جب تک انہوں ٹپا نہ لئیے. یہ پیر، یہ فقیر، یہ ملک، یہ عامل، یہ جادو، یہ تعویذ تیرے میرے گھر کی بنیاد اگر ان پہ پڑ رہی ہے تو پھر وہی حال ہونا جائے، یا پہلے ٹر جانا جائے یا بعد ٹر جانا. میں گل بڑی دفعہ دس چکے ہیں. فیصل آباد دارالسلام مسجد جمعہ پڑھان لے گیا، بیگم نو عورتاں والی سائڈ تے لاؤنا سی، اتارا، وہ ہلے اتر کے 2 قدم اگے نہیں ہوئی تے کہ بی بی آ گئی. پروفیسر صاحب میں بڑی دیر دی انتظار چ کھڑی سی. میرے گھر حالات ٹھیک نہیں کہ میری ساس نے 16 سال ہو گئے نے شادی، مینوں سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا. حکم کہندی سنیا تسی تویج لکھ دیو بندہ مر جاتا ہے. میں کہا جی. اب میری ساس بھی مار دو نا کہ باجی دو گے کی؟ کہندے منہ منگیا جنی ہمت کرن. کنے کے دن چ کہندے بس اب مہینے کے اندر اندر ہو جانا کام تو میری جان چھٹ جائے. بڑا ہی ساہ اوکھا ہے. بیگم کو بھی ملی، جمعے میں تھی اکٹھی، ترلے شرلے کیے، نا شاہ رکا شکا لے کے دے دیا. جب جمعے کے بعد بیگم کو لینے کے لیے گیا تو اتنے ہی ایک بڑھڑی جمع، پت تو ساجد ہاں؟ میں کہا جی. تیرے نال گل کرنی؟ میں کہا جی. بہت اوکھی ہیں. نو نے نک چ دم کیتا. 15-16 سال ہو گئے، ایک دن سکھ دا ساہ نہیں لیا. اندازہ ہو گیا بھی پارٹی ہوئی ہے، گھر بھی ہوئی ہے. پت تو کوئی ایدہ دا نہیں مینوں کوئی دم شم کوئی علاج کر دیندا کہ مر جاوے؟ میں کہا جی ماں جی کر لئی دا. کداں دا کرانا جے؟ ماشاءاللہ استقبال کرو اپنے معزز مہمان دا. اہلاً و سہلاً مرحبا. زیارتاں پاؤ، شرف دیدار حاصل کرو تو پھر اگے ٹریے. میں کہا جی ماں جی حکم کرو. کہندی تویج لینا. میں کہا کدے لئی؟ نو لئی. میں کہا کی کرانا؟ کہندے مر جاوے بس مگروں لگے، منڈے میرے دی جان چھڈے. شادی خانہ آبادی سے بربادی کیوں ہو جاتی ہے؟ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے؟ بہار خزاں میں کیوں بدل جاتی ہے؟ خوشیاں غموں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ دشمن کوئی بیگانہ نہیں ہے، گھر کا ہے. سوچ بدلو. جب سوچ اچھی ہوتی ہے تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. جب سوچ بگڑتی ہے تو پھر گھر برباد ہو جاتا ہے. میں کہا ماں جی دسو کنی کی دیر چ؟ کہندے پت کنے ک لائیں گا؟ میں کہا جی ہفتے کا ریٹ ہوں، مہینے چ مرونا جائے تو روپیہ لاکھ ہے، 15 دن چ مرونا ہے تو 2 ہے، ہفتے چ ٹپاؤنا جائے تو 3 ہے. کہندی ہفتے تو پہلے نہیں مرتی، میرے گھر جان تو پہلے مر جائے. میں کہا جداد میرے نام کرانی چاہیے. کہندی پت انہیں بھی تو نکھتری نے لینی ہے، جی تم لے لے گا تو کی ہویا، منڈا تو جان چھوڑو. یہ جملے میرے دوست، اگر ماں باپ کا زور چل جائے تو اولاد گئی، اولاد کا زور چل گیا تو ماں باپ گئے. جو بھی کیا انا جیت جاتی ہے، گھر اور رشتے ہار جاتے ہیں. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. گزارش کروں گا
मिल बैठ के एहसास पैदा करके कि जिस माँ बाप ने मुझे पाल के 15-20 साल का किया है वो मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। उनका फैसला गलत हो सकता है, सोच गलत नहीं होती। अल्लाह के लिए उनसे मशवरा करें, उनको इज्जत दे, उनको आबरू दे, मेरा रब तुम्हें भाग लगा दे, अगरचे वक्ती हालात उलट ही क्यों नहीं। और वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा कि नया दौर है, नए तकाजे हैं, थोड़ा बच्चों का भी साथ दो। मसलन जेड़े माँ प्यो ने बच्चों को डॉक्टर बनाना होंगे ना, वो भी करनी गल पा देते, पुत फारग होने तो पहले पहले ना कोई अपने लिए ना कोई डॉक्टर देख लिया नहीं, तेरिया कज़ना कुज़ना तो पढ़िया को नहीं, सारिया गोया सुटन वालियां ने, एवं गल गल ना पै जाए तो मेरा पुत्र जिथे क्लीनिक खोलेगा, अस्पताल खोलेगा, चल तू भी डॉक्टर, तेरी घर वाले भी डॉक्टर, दोहरियां कमाइयां, और तेरा आपा चौड़ा होकर पिंड च कुर्सी ते बह के लत्त ते लत्त रख के कहेगा साडा मुंडा डॉक्टर हुंदा, साडी नूंह भी डॉक्टर। इस सके अब्बे ने सके पुत्र नूं आख्या बेटा इंजीनियर बन जाए तो भी बाप का मशवरा ये, फौज में चला जाए तो मशवरा ये, किसी और आला ओहदे पे चला जाए फिर भी मशवरा है। लेकिन अल्लाह ना करे कि कुड़ी मदरसे पा बवे एक जी, ते दूसरा मुंडा किते मदरसे ते मुंडा आन के कह दे कि अब्बा मैं 8 पढ़ियां ने, सही बुखारी पढ़ी है, कुरान पढ़िया है, मेरा रिश्ता किसी ऐसी जगह ते कर दो जिन्हें दीन पढ़िया हो, तो चलो असी दोवें जने रल के कोई दारा, कोई मदरसा, कोई दीन, कोई खैर चला लांगे। तो प्यो एडा वड्डा पकड़ कड़ के कहता तेनों इसलिए पढ़ाया सी ना फरमाना, वो तू अज कोई मुंह जोर हो गया, तू हाले जम्मिया से तो तेरे सिर के हथ में अपनी भैन का रखाया सी, उन्हें कहा सी पुत्र मेरा है, ते उधरों धी हाले उन्हें भी किते कह दिता अब्बा अम्मी मैनू कोई आलम लभ दो, कोई कारी साहब लभ दो, कोई इमाम, चलो मैं भी जिथे वो नमाजा पढ़ाएगा मैं कोई कुरान पढ़ा लिया करांगी। माँ भी बोल पई ते प्यो भी बोल पिया, कहंदा तू मामे दे पुत्त अल जाना, कहंदी वो ते गोहे सुट्टदा ते मज्जां चारदा ते इदां उदां ते पट्ठे वड्डदे, उहनूं बोलण दी मत नहीं, कहंदी तू बहुत ही पढ़ी सही। आखिरकार शादी वही होती है, पहले दिन सबसे पहले पर्दा उतरवाया जाता है। 8 साल मैंने तरबियत करी कि बेटा पर्दा सिर्फ 3 औरतों पे है, चौथी औरत को पर्दे का हुक्म नहीं है। पता जे किन्ना 3 औरतों को? पहले नंबर पे नबी की बीवियों को, दूसरे नंबर पे पैगंबर की बेटियों को, और तीसरे नंबर पे मुसलमानों की औरतों, और किसी को पर्दे का हुक्म नहीं। की ख्याल है? या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, 3 ही औरतों को हुक्म है। ये जिहड़ी बच्ची को मदरसे पढ़ाया जे मुसलमानों की नहीं, वो नहीं जी, बरादरी च नक कटवाई है, मदरसे गए कि नक बो दी नकाब ही नहीं लेती। सबसे पहले पर्दा हटवाया गया, कुरान की 114 सूरतें पढ़ी की पढ़ी रह गई। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, सारे साइड पे कर दिए। इत्थे भाई मेहंदी होनी जे, असी वो सारा कुछ करना जिहड़ी बिरादरी कर दी। फिर जब शुरू से ही तेरे नजर का इख्तिलाफ हो गया, नजरिए का इख्तिलाफ हो गया, याद रहे कि अगर नजर आंख की ऐनक का सिर्फ शीशा आईना बदल जाए ना, मंजर धुंधला हो जाता है। जब तेरी नजर रब के बारे, रहमान के बारे, कुरान के बारे, घर के बारे, दीन के बारे, हदीस के बारे, शरीयत के बारे, बेटी के बारे, तरबियत के बारे, तेरी बिरादरी ही जीतना ही है।
تو پھر وہ بیچاری کل نو تینوں کی کہے تو کی فائدہ پڑھن دا تو کی فائدہ پڑھاؤن دا، تو کون کروں مطالبے؟ پھر ساری زندگی گھٹ گھٹ کے جینا، کہاں اساتذہ کی باتیں، کہاں استادیوں کی باتیں، کہاں قرآن و حدیث کی باتیں، کہاں برادری کی جٹ چٹوڑ اور جو ہے وہ رسوم و رواج اور گری ہوئی اور گھٹیا حرکتیں اور گالی گلوچ اور اندھا۔ پھر 8 سال کا دلی کیتا سی، پھر کڑا نے برباد ہی ہونا ہے، پھر انہیں رونا ہی ہے۔ حضرات اللہ کے لیے اولاد کا ساتھ دیں، جیسے میں اولاد کو کہتا ہوں نا کہ ماں باپ کی سفید پگڑی سفید بالوں اور بڑھاپے کا حیا کریں، ایسے موجودہ دور میں والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا توجہ دیں، کیونکہ جب ضد پہ اتر آؤ گے تو اولادیں پھر بیٹیاں گھر سے بھاگتی ہیں، بیٹیاں گھر سے بھاگتی ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے ہر 100 میں سے 70 بچیاں تیار بیٹھی ہیں یا ان کو تیار کر لیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ نے تیری نہ مانی تو تو نے پھر ہماری مان کے گھر سے جتنا ہے سامان اٹھا کے بس نکل آنا ہے۔ عدالت میں لوگ 500 روپیہ لے کے گواہ بننے کو تیار ہیں، اور ججز اور دیگر لوگ نکاح پڑھانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھر روو گے، پھر بھاگو گے، پھر چیخو گے، پھر جا جا کے کہو گے، پھر منتیں مانو گے، پنچایتیں بلاؤ گے۔ اس جگ ہنسائی اور رسوائی سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اچھا مشورہ کرو۔ دنیا مثالیں تو بڑی دیتی ہے، وہ جی فلانے دا ہے میں تو فلانے دا ہے۔ میں آج بھی ان لوگوں کو معزز سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر کوئی مسئلہ بنا، انہوں نے بیٹھ کے اچھی عقل مندی اور دانائی سے سواددید سے جہاں بیٹا بیٹی کا معاملہ ہوا تھا شادی کر دی۔ اب جتنی جگ ہنسائی ہونی تھی وہ اس سے بچے، بچے حلال کے ان کے، مگر جب ضد آتی ہے، انا آتی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا سب سے زیادہ جو پڑھا رہی ہے نا، اسکولوں کا جو یونیورسٹیوں میں ناراض نہ ہونا، وہ سگے ماں باپ کے خلاف اولاد کو کر رہی ہے۔ ہر ادارہ، ہر انسٹیٹیوٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیڑا پیو پنڈو اینا کچھ تینوں دین ہوندا نا ہاسٹل، یہ ذمہ داری ہے۔ انہیں انجوائے نہیں کیتا، انہیں مزے نہیں چکے، انہیں ہم پوریاں کرنیاں نے، لیکن تیری زندگی، تیرا بدن، تیرا جسم، تیری مرضی، تیری سوچ، تیری فکر، تیرا مستقبل، تیری زندگی، تیرے اپنے فیصلے، تیری مرضیاں، انہاں کو صرف جنہ سمیٹ ہوں سمیٹ لے، مرضیاں اپنیاں کر۔ یہ ہر پڑھنے والی بیٹی کا ذہن بنایا جانا۔ جتنے مارچ ہیں وہ مارچ میں ہوں یا نومبر میں ہوں، اس آزادی کے پیچھے اس وبا کو تیرے دیہاتوں تک پہنچا دیا گیا ہے، لہٰذا تھوڑی نرمی رکھ کے عقل مندی اور دانائی سے فیصلہ کیجیے۔ گزارش ہے، شادی جب کرتے ہو تو گھر کیسے بنتا ہے؟ اچھے تعارف سے۔ آپ کہتے ہو کہ ماشاءاللہ جدھر اسی رشتہ کرنے لگے نا گھر چنگا ہے، مال گڑیاں، ٹریکٹر، زمیناں، پیلیاں، ماشاءاللہ ابا بھی سونا ہے، سمجھدار ہے، برا بھی سونا کہہ رہے، کڑی بھی ماشاءاللہ سکڑ ہے، ماں بھی بہت خاندانی عورت ہے۔ ان باتوں سے مطمئن ہو کے محلے والے لوگ آپ کے ساتھ 300-400 بندہ لے کے بارات کی شکل میں چلے جاتے ہیں کہ گھر ستھرا ہے، تو اس وقت آپ کی 5 چیزیں مثبت چل رہی ہوتی ہیں۔ سوچ مثبت یعنی دماغ، آنکھ کی نظر مثبت، بہت اچھا، کانوں کی سماعت مثبت کہ جو آپ نے سنا ہے وہ اچھا ہی سنا ہے، زبان کی ادائیگی مثبت، جو ان کے بارے میں کہا ہے بلے بلے ہے، دل کی دھڑکنیں مثبت کہ آج پیار بڑا آ رہا ہے، قدموں کی چال مثبت کہ آپ ان کے گھر، اگر وہ کہہ دینا جی بندے تھوڑے لے ہونے دے تے اسی زد نال جی اننے کہ ساڈے بھانجے بھتیجیاں ہو جانے تے انہاں دے ماں پیو کدھر کریے تے باقی رشتہ دار کدھر کریے، 500 تو گھٹ نہیں اسی آ سکتے، تو ترلے بھی پاؤن جی تسی ولیمے تے اپنا شوق پورا کر لیا جے، تہاڈی مہربانی تسی کوئی 150 لے آؤ، نہیں یہ نہیں ہونا۔ آج سارے ضد سے جا رہے ہیں، تو 2-4 مہینے وہ کتے سدن نہ پی پیو نو بھی تو آت گل سن جا، کہندا میرا ہوندا جے ٹوٹا چھتر،
کہ آج کیوں نہیں آ رہا؟ کل 500 آئے تھے، آج ضرورت پڑ گئی ہے تو لڑکی کے یا لڑکے کے بھائی بھی نہیں آ رہے، آج کوئی چچا کوئی تایا آنے کو تیار نہیں ہے، اور نہیں جی تسی جانو تو منڈا جانے، نہیں میرے بھائی، تیری وجود کی لینگویج بدلی ہے، باڈی لینگویج بدلی ہے، تو نے تمام مثبت حصوں کو جب منفی کر دیا ہے، پھر رشتے بچا نہیں کرتے، ٹوٹا کرتے ہیں۔ ایتھے تے سائیکل دی چین نو تیل نہ دئیے تے وہ سوک کے ٹوٹ جاندی۔ کی خیال ہے؟ کر دیو کہ نہیں؟ یار جڑے پٹا چاڑ دے جائے تے اور ٹیوبل تے انہوں بھی گندا بروزہ نہ لائیے تے وہ بھی لائن مین ٹیڑھی کر کے تے اتر جاندہ ہے، انہوں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہے۔ اور اگر تیل نہ دیا جائے اس کو، پیٹرول جو گھر میں چلا رہے ہو جنریٹر وہ بھی پھٹ پھٹ کر کے بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں پہ توجہ دو۔ پہلا کام، گھر کی بربادی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب ہم رشتہ کر لیتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، اور جس دن سوچ بدل جائے نا، پھر بندے کو جو مرضی کر لیا جائے، بس میرا ذہن بن گیا ہے کہ یہ چنگی نہیں، یہ چنگی نہیں۔ ایک باپ نے 13 سال اپنے بچے کے ترلے کرے، بیٹا اپنے خون ورگا خون نہیں ہوں، اتھے کرنی ہو۔ 13 سال بیٹے نے ترلے کیے، پیو اتھے تو رشتہ کر لیا تو تیرے سارے چھج دے کانے اڈ تے کانیاں اڈ تے ہر شے وکو وک ہو جانی ہوں۔ باپ نہیں ماننا، بیت اللہ میں جا کے بچے کو بلیک میل کرا، اب پتر پتہ نہیں میں جینا کہ نہیں جینا۔ جس پتر نے پیو دی بیت اللہ سے نہیں منی کتنے منے گا؟ ابا جی کیوں؟ کہندا یار اپنی ہے، خاندان دی ہے، وہ تیری ماں نو نپے کٹے گی، کوئی مینوں کدی نپ کوٹ دو، کدی چاہ پانی پوچھ لو، کوئی اوبڑ لے آئے تو انہیں کتنے پوچھنا ہے؟ آپ یقین کریں 13 سال یہ سوچ رکھی، جدو بیاہ کے لے آئے ادوں کی ہے، اس ویلے کی ہے، اس وقت یہ ذہن بن گیا کہ نہیں، انہیں میری فلانی گل نہیں منی تو میں انہوں رکھنا ہی نہیں، میں انہوں رہنے نہیں دینا۔ منڈے نو پیو بھا کے کہندا پوت گل سن، یار تو صحیح کہندا سی، یہ پہلا روپ ہور سی، یہ روپ بھی بدل گئی ہے، شکلاں بدل گئی ہے، نظراں بدل گئی ہے، جدھر دا توں بھی سی ساڈے والے دی توجہ کو نہیں، نہ انہیں کدی پیر گھٹنا، لتاں گھٹنا، ہاتھ گھٹنا، چاہ پوچھنا، پانی پوچھ، یار تو جتھے کہے گا نا پت میں تیری کرا دوں، بس یہ تو میری جان چھڑا۔ ہوں منڈا کھلو گیا کہندا ابا میں مکے والا ابا منا یا ابا منا، سوچ بدل گئی، مشورے پہ عمل نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا، ضد پوری کی، ہوں انہوں نبھاؤ لیکن نہیں نبھا رہا۔ تو اللہ کے لیے سوچ اچھی رکھے، اگر ایک چیز بری نکلی بھی ہے، سوچ کے خلاف آ بھی گئی ہے، تو تیرے رب کا قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، سوچ کے مزاج کے خلاف جا رہی ہے، اور تم اسے برا محسوس کر رہے ہو، جان چھڑانا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے صبر کر لو، شاید کہ اس میں ایسا کوئی اللہ بھلا عطا کر دے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ وہ کوئی نسل ایسی دے دے، منڈا کڑی بھی ایسا دے دے جیڑے سارے توڑے تو دے، آج نہیں کل بدل جائے۔ سوچ کو پاکیزہ کرنا۔ دوسری چیز، ہماری کانوں کی سماعتیں بدل جاتی ہیں، تب گھر برباد ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رشتہ کرنا تھا، ایک بی بی آئی کہنے لگی باجی اسی جیتے رہنے ہیں نا، ساڑا ہمسایا ایک عالم ہے، سارے جہان نو پوچھ لیا جائے پر انہوں نہ پوچھے، وہ ساڑا دشمن ہے، میں وہی مسیح چندہ نہیں دیتا تھے، وہ میرا کتے رشتہ نہیں ہونے دینا بچے۔ ہم نے بھی سمجھا ہو جاتا ہے کلیش ہمسایوں کا، اچھا باجی نہیں پوچھتے، نہیں پوچھا، رشتے کی بات چلی، رشتہ کروا دیا۔ رشتے کے بعد جب ولیمے پہ آنا تھا نا، وہ بچی کے والدین کو سیدھی ہوگی، کہنے لگی شاباش سارے چلے جاؤ، ایتھے کوئی نہ بولے۔ ہم نے کہا بی بی تیری پہلی باتیں کیا تھی، آج تو کیا کر رہی ہے؟ کہندی جی ادو تسی پوچھ لیندے، کسی نے روکیا سی، میں تے تانوں کہا سی تسی نہیں پوچھیا، تہاڈی مرضی، تسی پوچھ کچھ کر لئی، میں تے ادھا دی ہی رہنا۔ وہ لوگوں نے کہا بھی ان بیچاروں کو کہاں پھنسا دیا، دھوکے باز ہے، 2 نمبر ہے،
میرے بھائی شادی سے پہلے ہم کسی اور لوگوں سے سنتے ہیں تو ویاہ تو بعد پھر سوچی دا بھی ہوں انہاں دے مخالفاں نوں پوچھی تو نہیں، اگر پہلے نہیں پوچھا تو ابھی پوچھیے۔ میں نے بچی والوں سے کہا کیا خیال ہے، کہنے لگے جی کوئی نہیں ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے گھر واسطے نے تے اللہ دی سپرد بچوں ایک بولیا سی بیچی تے نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بیچی، نکاح ہوا ہے اللہ کی سپرد، حوصلہ کیا، صبر کیا، بڑے لوگ چل کے آئے، بڑی بڑی باتیں بتائیں اس خاندان کی، اور واقعی تھی بھی، لیکن لڑکی والوں نے نہیں سنی۔ آج وہ لڑکی بھی آباد ہے، گھر بھی آباد ہے، نہیں سنی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مرتبہ میرا دل کرا کہ کہہ دوں کہ چھوڑ دو، فارغ کر دو، کھلا لے لو۔ تو سوچ کو بھی مثبت رکھیں، سماعت کو بھی کوشش کریں کہ زیادہ سن کے سنی سنائی پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لڑکی کے بارے میں اچھا اس کی فلاں جگہ ایک رکا بھیجا، ایک آدمی نے ایک رکا گھر پھینک گیا، شادی شدہ جوڑا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس رکے پہ صرف ایک جملہ لکھا تھا، ایک کتنے پھنس گئے ہو، ایک کڑی دا کریکٹر ٹھیک نہیں، رکا کس نے لکھا ہے، کس نے پھینکا ہے، کون تھا، ایک تویزہ تو بڑا اثر کر گیا، گھر دے وڈیرے نے چکیا، انہیں منڈے نو آکھیا، منڈے نے بھائی نال گل کیتی، بھائی نے اگے ٹریا، چلتے چلتے بات خاندان میں گئی، اور اس لڑکی کی گواہی شاید آسمان کے فرشتے بھی کل کو دیں، جس قدر وہ عزت دار اور شریف گھرانے میں اچھی تربیت میں پلی تھی، لیکن دشمنوں کے ایک وار نے، ایک جملے نے، ایک لفظ نے، ایک کلمے نے، آنکھ نے پڑھا ہی ہے نا، بس سوچیں بدل گئی، چہرے بدل گئے، گھر بدل گیا، لین دین کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ابھی میں کل شام کے ٹائم گھر میں اہلیہ نے بلایا، ایک مسئلہ ہے، خاتون آئی ہے، اللہ اکبر، 10 سال زندگی کے گزرے، اور ہوا کیا کہ اس شوہر کو کوئی اور پسند آ گئی، اپنے 4 بچوں کو رسوا کر رہا ہے، کھانے کو نہیں دے رہا، پینے کو نہیں دے رہا، سونے کی جگہ نہیں دے رہا، رہائش نہیں دے رہا، ماں باپ بہن بھائیوں کو ساتھ ملایا ہوا، پورا ٹبر مل کے اس کو دھکے دینے کو تیار ہے، اور وہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کہ ماں پیو ویسے کوئی نہیں، بھائی ادھا غریب نے، جاواں تے کتھے جاواں، کماں تے کنوں کماں، اللہ کے لیے یہ نظر کبھی ایک جگہ نہیں ٹکتی، لیکن وفادار بن کے رہو، حیادار بن کے رہو، ان میں جھکاؤ رکھ کے رکھو، سدا جوانی کسی پہ نہیں رہتی، ہر جوانی پہ بڑھاپا ہے، ہر پھول نے مرجھانا ہے، یہ کب تک، کہاں تک بھاگو گے، آج یہاں کل وہاں، ہر جائی بن کے اپنے گھر، اپنے بچے، اپنی اولاد کو رسوا کر کے دوسروں کو جب ان پہ نظر رکھو گے تو پھر ایک نہ ایک دن یہ آپ پہ بھی آئے گا، اور پھر آپ روئیں گے، لیکن تب آباد نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، سب سے زیادہ گھروں کی بربادی زبان نے کر رکھی ہے، سسر بولتا ہے تو برا بولتا ہے، جتنے سورے کا زور چلتا ہے ماشاءاللہ اے جبروت ہے، تے جتنے پتر کا زور چلتا ہے وہ نمرود ہے، اور جہاں پہ ساس کا زور چلتا ہے ماشاءاللہ وہ پوری اپنی طاقت پہ ہے، اور جہاں بہو کا زور چلتا ہے وہاں پہ تو زبانیں کنٹرول کر کے چلو۔ جس لفظ نے کہا تھا نا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ زبانیں کنٹرول کر لو، تھوڑا کنٹرول کرو، تھوڑا مثبت سیکھو، سسر کو اپنا باپ جانیے۔ میں پھر کہنے پہ اچھی طرح، اگر بیٹی چاہتی ہے کہ میرے گھر میں میرے باپ کی قدر ہو تے جیڑے گھر آئی ہیں نا یہ پیو سمجھ، اور میں سسر سے بھی کہوں گا اپنی دھیاں نو بدا گھر نہیں رکھ سکتا، اپنیاں وہی نے جیڑیاں دوسرے نے تینوں دے چھڑیاں، ان کو بیٹی بنا کے عزت سے بلائیے، پیار سے بلائیے، پیار سے جواب ملے، ابو جی، آپ کہیں بیٹا جی، جدو تسی کہنا کہ بوئے تے لیا کے کتی بن لئیے تے اگو انہیں بھی تو پھر کوئی عہدہ نہیں کرنی ہے نا، یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے تو انہیں تانوں پھر جڑا ہے قصیدے
उदां दी पढ़ने ने। और ये मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है कि मंदा बोल के अच्छे की उम्मीद रखो। असी तो कढ़िए गालां ते जवाब जो कहण चौधरी साहब ते हाजी साहब ते की गल है मौलवी साहब ते प्रोफेसर साहब। जैसा बोलोगे वो बाज़गश्त है, वही लफ्ज टकरा के वापस लौटेगा। पहाड़ पे खड़े होके, किसी वादी में खड़े होके लफ्ज बोलो, अल्लाह अकबर कहोगे तो बाज़गश्त में अल्लाह अकबर आएगा। प्यार के लफ्ज बोलोगे, प्यार के लफ्ज आएंगे। मंदा बोलोगे तो जवाब मंदा आएगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मैनू ना एक घर तो घर वालियां दे थ्रू राबता है कि मेरा बंदा है तो पढ़िया लिखिया, चंगा भला मौलवी भी है, मदरसे भी पढ़िया है, पर मैनू इज्जत नाल नहीं बुलाउंदा। हर वेले दड़के ते ओए वोए हुंदी रहिंदी। मुझे अहलिया ने कहा, हुस्न इत्तेफाक से फैमिली लाहौर में थी, तो मैंने कहा कि घर वाले बच्चे आपको याद कर रहे हैं तो आप घर से होके खाना वाना खा के फिर निकल जाइएगा। कहने लगे चलो ठीक है। लाहौरों बह गए। तो ज्यों सफ़र शुरू होया ना तो ओए ओए शुरू हो गई। अगली सीट ते मियाँ बैठा तो पीछे बेगम, ओए आ मुंडा फड़ी, ओए आ मोबाइल दई, ओए ए अब्बा जी का नंबर कट के दई, ओए आ फलानी शाह पढ़ाई। अच्छा मैं सुनता आया, मैंने कहा यार हमने तो हदीस में पढ़ा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना को बड़े प्यार से इज्जत के नाम से बुलाते थे, ये ओए कहाँ से आया है? खैर मैंने भी टेस्टर लगाया। पिंडी भट्टियां जो आया ना तो मैं गड्डी बाहर कढ़ी, टक शाप ते ला के ना तो मैं लाक खोलिया तो मैं भाजी नूं कहा, मैं कहा ओए पानी की बोतल तो पड़ी। यकीन कीजिए उतरते हुए भी उसने पाँव जमा लिए। कहता प्रोफेसर साहब ये मैनू तुसीं की आख्या? मैं कहा जी मैनू नहीं पता, मैं तो इन्होंने लफ्ज़ों का आदी नहीं सा। मैं आख्या कोई चंगे लफ्ज़ होने ने, ज़ाहिर है पढ़े लिखे हो गए, तुमने एडे प्यार ना बुलाण दिया से ओए। मैं क्या कोई चंगे लफ्ज़ होने, मैं भी तुहानूं कहता ओए पानी नहीं। कहता वो तो मेरी बुढ़ी हुई, मेरा तो हक बनता मैं ओए आखां। जनाब जिन्हों तुसीं ओए कहना तो उन्हें फिर हाजी साहब ते चौधरी साहब ते खान साहब ते राठ साहब फिर नहीं कहना। मेरे पैगंबर को अगर आपकी बीवियां प्यार से मोहब्बत से अपनी जिंदगी समझ के बुलाती थी तो मेरे महबूब भी ये कहते थे या आइश, ओ मेरी जिंदगी दी हसीन बहार, या हुमैरा मेरी गुलाब दी फुल। ते असी किते कह बईए तो सानू प्यो ने नहीं रहन देना। लै गल्लां सुन, आप भावें अपनी बुढ़ी का नाम ने अपने दौर च पीनो रखिया हो, मुंडे को नहीं कहन देना। अल्लाह के लिए घर के अंदर बुलाने में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। बुजुर्ग है तो अब्बा जी, बड़े भाई हैं पाजी, जो भी कहना दे भाई जान। और अगर बेगम है तो शर्माओ मत, घबराओ मत, इज्जत के साथ उसका नाम लेना सीखिए, क्योंकि यही बड़ों ने सिखाया है और यही तेरी शरीयत ने सिखाया है। आपको पता है दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ चीज बंदे के पास उसका नाम होता है, नाम होता है। इत्थे सदो किसी मौलवी नूं ते ओहदा जिहड़ा पिंड च पुराना नाम होवे ना, वो नाम लैके कहो जी आया जे, तो मैं वेखा किदां तकरीर करदा। क्या ख्याल है? किसी चौधरी को नंबरदार को बुला के जिहड़ा ओहदा असल नाम है ना वो लैके किते सियासी जलसे च लवो ना, मैं वेखा किदां फिर तुहाडे नाल चलदा। अल्लाह के लिए किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जिदों लोड़ पैंदी है उदों नूर मुहम्मद, ते जिदों लोड़ा पूरियां हो जाण फिर नूरा। यही काम साडा घर च चलता है। जब नाम ही इज्जत से नहीं लेना तो दिल क्या लगेगा? दूसरी चीज, बोलते हुए कभी भी किसी को हसब नसब का ताना मत दो, क्योंकि ये दिल चीर देता है, और जब दिल चीर जाए तो फिर ये जुड़ते नहीं है। एड़ियां फट जाए तो जोड़ने की दवा बाजार में है, दिल फट जाए तो दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजार में। मेरे प्यो नूं कोई गल करके तो वेखे मेरा जिगर चिरदा है, फटदा है, मैं बर्दाश्त कर जावां होर वक्री गल है। इसी तरह मेरी बीवी का मसला है, उसका बाप उसका सरताज है, उसकी माँ उसकी जान है, उसकी बहनें उसका प्यार है, उसके भाई उसका वकार है। अगर उसका खानदान उसके लिए इज्जत है तो मेरा खानदान भी इज्जत है। इस हाथ दे उस हाथ ले। अगर खाला
का प्यार बच्चों को सिखाया गया है तो वो तेरी बहन है, बीवी की बहन है। मुझे भी मेरी बहन उतनी ही प्यारी है, लिहाजा जब फूफो का तस्करा हो तो वो भी मुस्कुत हो। फड्डा पैंदा ही है तू पुत्रो, तैयार हो जाओ, खाला आन डई है। 2 दिन पहले ही नहा नहा के कूच कूच के मांज के घर साफ कर करके खाला आन डई है, ते आना कितों है? माशाल्लाह, हाले उन्हें वो कराची टुरना, तैयारियां पहले ने, ते फूफो नाल वाले महल्ले च रहिंदी है ते आन के बेल्लां देन डई है, ते वेख के कौन है आ गई फसादन। तो फिर कैसे भाई का, ये जो तेरा शौहर है ना, इसका भी दिल चिरता है, ये भी इंसान है। एक दूसरे का लिहाज रखो, अदब सीखो, अदब सिखाओ, मोहब्बत दो, मोहब्बत लो, प्यार दो, प्यार लो, वकार दीजिए, वकार लीजिए। और सारा किरदार जुबान का है। जब जुबान बदलती है फिर झूठ भी आता है, फिर चुगली भी आती है, फिर गीबत भी आती है, फिर बुहतान भी आते हैं, फिर इल्जाम भी आते हैं, फिर फजूलियात भी बकी जाती हैं, फिर सारा सारा दिन बकवास चलती है। वो सही मुस्लिम की हदीस, 9 औरतें बैठ करके बातें करती हैं, अपने शौहरों के खिलाफ बोलती हैं, सिर्फ एक औरत अपने शौहर की अदम मौजूदगी में उसके बारे में मुस्बत बात करती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तेरे लिए वैसा हूं जैसे वो, तो मैं भी यही कहूँगा। गल्लां ते पहुंच ही जांदियां ने। बंदा वाही करन गया है ते नौकरी करन गया है ते घर 4 बीवियां च बह के जो कहे बाजी तेनों की दसां, बंदा तो वेख्या मेरी बाजी का, ਉਹਦੇ वर्गा कोई होएगा, इन्ना खुश रखिया ना मैं तेनों की दसां। ते मेरे वाले झुड्डू नूं पता ही नहीं भी बुढ़ी भी ये लोड़ा की नहीं। ये जिन्हों दसन डई है ਉਹਦਾ अपना पता नहीं किदां दा होना ते ਉਹਨੇ की बोलना, वो तेरियां पूरियां करके दो। कभी भी अपने शौहर का शिकवा नहीं करें, शुक्र करें, तेरा रब और देगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ये मिसाल ऐसे नहीं मैं देता। कुड़ी मुंडा लड़े सी ते एक दूजे नाल, ये मेरी आ नहीं लोड़ पूरी करता, वो नहीं करता, लिहाजा तलाक लैनी है, मैं खुला लेना है। किसी ने कहा भी जरा बाबे होनी में जाते जाते मिल लो, मशवरा कर लो। सवेरे सवेरे गए तो बैठे अपनी झुग्गी च, बाबा जी अपना दुख लैके आए हो। यार दुख तो सारी दुनिया च ने सुनने हैं, पहले नाश्ता कर लो। अंदर वाई लाई भलीए मेहमान आए ने तो नाश्ता भेज दो। उन्हें चादर के थलों ना थोड़ी देर बाद एडा 2-2.5 किलो का दवाना रेड़ता, दवाना फड़ के ना वेख वूख के कहता है वापस रेड़ के, मेहमान ज्यादा सोहने ने तो चंगे ने, कोई चंगी शह भेज। उन्हें थोड़ी देर तो बाद फिर दवाना रेड़ता। 3-4-5 दफा जो इदा किया ना तो परौने उठ के टुर पे, कहते असी तो बाबा जी तुहाडे कोल आए सा, तुसीं तो आपस में फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी, तो असीं की करिए। वो कहते बवो तो सही यार, काले पै गए हो, देखो तो सही हुंदा की है। कहने लगे की होया, तुहानूं गल समझाण लगा। गूंगी मेरी बुढ़ी भी नहीं, जेड़ा सुन सकता जे सुना भी सकता जे, सिर्फ तरबीयत का फर्क होंदा जे। जे कोई तुहाडे सुनाउण ते भी कोई चुप रहे ना, तरबीयत का फर्क होंदा है। 4 दफा 5 दफा बह के बंदियां च परौणियां च टौर बनाई सू, वो कुछ होर भेज, परौणे ज्यादा कीमती ने, ये चीज हल्की है। कहता वो भी अगू कह सकती सी, औंतरिया ने खतरिया घर लैके की दिता ही इस दवानी तो सवा है कुछ और जेड़ा दवा। उन्हें 5-6 दफा चुप करके वही शायद जी घर च है सी फिर मेरे अल भेजी है, तो मैं ओदे तो राजी थे, वो मेरे तो राजी, उन्हें मेरे पर्दे रखे ने तो मैं ओदे रखे ने, तो रब ने साडे रखे ने कि तुहाडे वर्गियां नूं साडे घर तोड़ दिता। जाओ अपने पर्दे रखो, बीवी शौहर के राज फाश नहीं करे ते सौहरियां दे ना करे। अल्लाह दी कसम मैं बड़े तो बड़े माड़े झुगे वसदे वेखे ने, तो बड़े बड़े खानदानी तो नस्ली तो कारोबारी तो करोड़पति जो शिकवियां ते आ जान, तू तुकार ते आ जान, तो फिर वो घर नहीं वसदे वेखे जिस घर दे विच जुबान चलदी हो। जुबाना कंट्रोल करो, शुक्र करो, शिकवियां ते नहीं आओ। जरूरतां मेरा रब कुल्ली वाले फकीरां दियां भी पूरियां कर देता है, तो ख्वाहिशां कदी बादशाहां दियां भी पूरियां नहीं हुई जी। एक बहुत बड़ा मसला घर च जिहड़ा चलता है और जिस वजह से मसाइल होते हैं, मैं जिदों दी इहदे कोल आई ना, इन्हें मैनू चंगा नहीं खवाया तो चंगा नहीं खवाया, तो इन्हें मैनू कदी मोटरसाइकिल ते नाल नहीं पाया। सारा टब्बर खानदान
پھپھی دیاں دھیاں تے کجنا تے فلانیاں تے او تے میرے واری کہندا میں چودھری ہاں تو نال بہن گی تے لوکی کی کہن گے چودھری جی ایک پاسے اے گلاں تے دوجے پاسے او انتہا جیڑی وڈیاں تو سنی سی اسی اپنے پیو دی منجی تے کدی ماں نوں بہندیاں نہیں ویکھیا وہ چلو انہوں توفیق نہیں ہوئی تے تانوں کی ہو چلے وہ نہیں جی لجاں ہی بڑیاں سی تو میں پوچھیا کنے بھن بھرا جے آخر ماشاءاللہ 13 میں کیا لے تو منجی تے کدی بیٹھے نہیں سی کوئی جان دو یار کیڑے چکراں وچ پے گئے ہو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے اور اتنا ظالم بھی نہ بن انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے اونچ نیچ چھوڑ افراد تفریق چھوڑ اعتدال میں آ میرے محبوب نے مسجد میں عید والے دن کھیلتے ہوئے حبشیوں کا کھیل اس ویلے تک میرے سونے نے موڈا نہیں ہلایا جب تک سیدہ خود پیچھے نہیں ہٹی اے پیار نہیں نظر آیا کدی اے گل نہیں دسی اے مرشدہ نے نہیں سکھایا میں انہوں نال لے کے نہیں ٹرنا جے ٹرنا بھی ہے نا اکثر ویکھیا ہے پنڈاں دے جدوں شہر چ آ جان نا چودھری ہونی او اگے ٹرے جاندے ہوندے نے اوہ بیچاری پیچھے کتے پولے 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 میں ایک دن کہتا میری خالہ ہی سی میں کہ خالہ نال نہیں رل دے کہندے انہوں چنگا نہیں لگدا وہ ایویں نہ کہندا میرے تو وٹ نہیں رہیا ہائے آپ کو پتہ نہیں تیرے محبوب نے 2 دفعہ اپنے گھر سے دوڑے لگا دی تھے یہ پیار یہ محبت کون دے گا جدوں پیار تسی نہیں کرنا عزت تسی نہیں کرنی احترام تسی نہیں دینا ساتھ تسی نہیں دینا یہ تو پڑا ہے کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ آپ سارے جان تو دعوتاں تے انہاں لی بیچارے لی گھر کدی میں ایک پنڈ گیا تے انہاں نے اگے نان رکھے نان ویکھ کے ساڈی بھوک اوداں ہی اڑ جاندی ہے اندازہ ہو جاتا کہ گھر چ دی کینی چلدی نہیں تے روٹی نہ پکوا لیندا میں یہ گل ایویں نہ اشارے چ کہی تو پتہ کی کہندا کول پتر بیٹھا سی کہندا مولانا صاحب ابو باہر گئے نے تانوں گل دساں اسی نان نوں ویکھن نوں ترس جائیدا سال بعد کانفرنس ہوندی ہے اس بہانے کہہ لئیدا کہ مولویاں نوں نان پسند ہوندے نے بھائی اس دفعہ نان ہی منگا لو نہیں تے سانوں کتھے نان لبڑے گھر دیاں چولھیاں نہیں کھا کھا مر گئے ہیں تے لوکاں دا سنیدا لوکی نان کھاندے اللہ دی قسم ہے وہ جملہ سن کے اس نے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا ہمارے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں ابھی بھی یہ حالات ہیں یقین کیجئے جس دن کسی جگہ پہ کھانا اچھا بناؤ رات دے پاویں 4 نہ بجے ہون جداں مرضی ہوئے میں کھانا اداں دا لب کے گھر لے کے جانا ہے تے پھر سکون ہوندا ہے کہ گھر والے آخر یار انہاں دا بھی دے وہ بھی انسان ہے تم باہر کی دنیا میں چلا جائے گھر والوں کو دال بھی میسر نہ ہو عزت کی روٹی نہ ملے باتیں سنا سنا کے اور میں وہاں پہ بروسٹ روسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اڑاتا پھروں تو میرے سے حساب نہیں ہونا تیرے پیغمبر نے جو کھایا ہے وہ کھلایا ہے جو پہنا ہے وہ پہنایا ہے اس لیے ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے بذات خود ضرورتیں پوری کیا کرو اور گزارش کروں گا بڑی اہم بات ہے کہ بندہ یا سورا یا ماں یا بہن یا بھائی دیور یا جیٹھ بھابی یا نن چنگے تو چنگا لے آن تاں الحمدللہ جے ماڑے تو ماڑا بھی لے آنا تے ماڑی شے نوں نہ ویکھیا کرو لے آن والے تے دل نوں ویکھیا کرو ساڈے انارکلی کیوں بھر گئے نے تے بندیاں دی چونکہ لہاندی شے پسند نہیں ہوندی پتہ ہوندا ہے سستا جا لے آگے متھے مارنا جان چڑھانی ہے میں مہنگا لے آواں گی اور دکانداروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے 500 کی چیز 5000 میں بیچ دیتے ہیں باجی باجی کر کے میں گھر لی رکھیا سی اچھا انہیں جڑا گھر لی رکھیا ہونا چنگا ہونا اپنا بندہ جڑا گھر لی لیا لے کی پلچھی چک لے آئے بانا لیے یقین کیجئے آج بھی تربیت ایسی ہونی چاہیے کانڈ سن دیے فخر نہیں کرن دیا میرے بچے جس مرضی لیول پہ چلے گئے ہیں آج بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بابا ماما آپ نے جو لا کے دینا ہے وہی ہم نے پہننا ہے ابھی بیٹا اسلام آباد سے آیا میں نے بات کری کہ بیٹا جاؤ کچھ خرید لو کہ بابا آپ جانے آپ کا کام جانے یا آپ ہیں ابھی آپ ہیں تو ہم نے کیوں کرنا وگرنہ آج کل دے منڈیاں دے نخرے کی موقع اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں فخر کی بات نہیں میں نے زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو برانڈ نہیں لے کے دی بلکہ یہ بتایا ہے کہ بچے جو پہنو گے
شخصیت ایسی بناؤ کہ جو تم پہنو وہ برانڈ بن جائے. نہیں سمجھ آئی؟ مہنگیاں مہنگیاں برانڈڈ چیزاں جی اینے ہزار دا سوٹ ہے پھر اپے دس دے پھر وہ اینے دا. بنی ایسے شخصیت ایسی بنائی ہے. جب بھی کبھی گھر میں شاپنگ کا مسئلہ ہوا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے جی جو لے آ کے دینا جو لے آ دو. کیوں؟ تربیت ہے. پتہ ہے کہ اچھا لے کے دیں گے. جدوں پتہ ہے کہ بھੈਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ہے تو ماں ਲਈ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ہے تو ساڈے والی نے جڑا کہنا کہ چل آ لے لے تے او لے لے پھر اس وقت معاملے خراب ہوتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے معاملات کو جی بسم اللہ جی بسم اللہ. یار ویسے میں ایڈا چپ کیتا پنڈ نہیں مینوں اداں ہی لگدا میں اج کراچی بیٹھا. میں نا ویسے ایڈا شوقین نہیں نعرے نوریاں دا لیکن آنے والے مہمان دا استقبال یہ تو سنت ہے. پہلے بھاجی آئے نے تسی چپ کیتے اس تو بعد یعنی کہ میرے کو لفظ نہیں ہے جڑے بزرگاں دی خدمت ہے انہاں دا تجربہ اس تو بعد جنیاں ساڈیاں عمراں. اللہ نے بزرگی نو حسن عطا کیتا ہے. میرا رب دین دنیا دے آخرت ہر اعتبار نال جویں جوانی پا رونق سی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا بھی اسی طرح پا رونق. میرا رب آخری سانس تلک عزت نال ایمان نال آبرو نال وقار نال دین دی خدمت نال جوڑے رکھے. آمین کہندے ہیں تسی شرما جی. میں دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو جن کی محنتوں اور کاوشوں کا آج ہم یہ بھری بہار دیکھ رہے ہیں. حضرات زندگی میں اگر گھر کو آباد رکھنا ہے تو سوچ کو، دل کو، دماغ کو، حواس خمسہ کو مثبت رکھو. میرا رب آسانی کر دے گا. ہاں ایک گل آخر تے ضرور کہاں گا یہ من لو کہ اسی انسان ہاں تے انساناں چ غلطی ہوتی ہے. بندے ہوراں دی تلاش چ نہ رہن تے عورتاں فرشتیاں دی تلاش چ نہ رہن. آ جڑے دوجیاں دے بندے فرشتے دستے نے نا یہ کتے ہوندا نا تہاڈا یہ نہیں وہی ہونا سی جڑا ہونا تہاڈا. تے جیڑیاں تانوں دوجیاں ہوراں دسدیاں نے کتے تہاڈے گھر ہوندیاں نا تے شاید تہاڈے جسم دے ٹکڑے کر کے اودا ہی چولا چ پا کے بریانی بنا کے جویں وہ کراچی والی نہیں کھوا کے ٹولی ہمسایا نو شاید یہ بھی تہاڈے نال اودا ہی کر جاندی. رب نے اتنے جڑے فیصلے کیتے نے نا اپنی تصویر چ اپنے رنگ نہ بھرو. تقدیر دے فیصلے اپنے نے تے رب دے رنگ اپنے نے. صبغت اللہ رب جتنے جنوں رکھدا ہے نا چنگا ہی رکھدا ہے تے تھاں تے رکھدا ہے. وہ گلاں سنیاں جے بنی اسرائیل دی روایت ایک نبینا تے باقی بھی نہ ہوندا تے باہر بیٹھا تے موسیٰ علیہ السلام مینوں دی سند سنت دا نہیں جے پتہ ایویں کل نو میں ویسے اتنا دی بیان کردا بھی نہیں لیکن رب جنوں جتھے رکھدا ہے ٹھیک رکھدا ہے. ترلا ترلا مار کے انہوں بھی اکھاں دبا کے نہاؤن شروع کرتا تے ماشاءاللہ وڑدیاں انہوں گوتے دے انہوں دے انہوں دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جتے تو رکھیا سی تیریاں تو جانا انہوں ہوتے ہی رکھ. لہٰذا بیوٹی پارلر سے شکلیں بدلی جا سکتی ہیں عقلیں نہیں بدلتی. آئیے صورت پہ زیادہ زور مت دیجئے سیرت پہ توجہ دیجئے. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے. کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے صرف چٹے رکھتے تے سونی بوتی تے نہ مرو ادھر دل والے بھی دیکھیا کرو. اگے سنا کر سی نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ سونا والا تے بندے عرش والا تے بندیاں دے دل دے. اپنے دل پہ توجہ دیں, دل سے قدر کریں, دل سے احترام کریں, دل سے پیار کریں, احساس پیدا کریں. جیسے اپنے باپ کی فکر ہے نا کہ بھابھی اس کو کھانا ٹائم پہ دے, ایسے اس بات کی بھی فکر کریں جو اس گھر میں بوڑھا ہے تاکہ آپ کے شوہر کو سکون ملے اور آپ کا شوہر آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے تاکہ آپ کو سکون ملے. اتھے گل ختم تے یا سلام. میں سٹیج تے جنہ سال کڈے نے نا میری والدہ شدید بیمار سا, والد صاحب بھی بیمار ہیں. یقین کیجیے اگر مجھے گھر والوں کی طرف سے سکون نہ ہوتا کہ ماں آواز ابھی بعد میں دیتی ہے حاضر پہلے ہوتے ہیں اور بلا کے کا پتر 5 پتر اور 4 تیاں ہیں. یہ میری خدمت خیال تسی نہیں رکھ سکے جنہیں میری اس نو نے رکھے ہیں. اگر یہ رحمت نہ ہوتی, یہ کرم نہ ہوتا, رب کی عطا نہ ہوتی اور اہلیہ کی تربیت نہ ہوتی, ماں باپ کا ساتھ نہ ہوتا
अल्लाह की कसम हम स्टेजों पे चल नहीं सकते। बेफिक्र हो गए कि घर वाले हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, औलाद है, बीवी है, मेरे माँ बाप सुकून में हैं। इदां दा माहौल पैदा करो अपने वड्डियां लई, ते फिर वड्डियां दी किसे वेले भी नमाज च बैठियां चुकी हुई झोली ते कीता होया हथ तुहानू ते तुहाड़ियां नस्लां नू सवार दो, एक दूसरे के दुश्मन बन के इनको जुदा करके तनहा छोड़ के शहरों में आबाद हो जाना, ये कमाल नहीं है। इन्हां नू नाल रख के ते इन्हां दे साए च पलना ते फिर बढ़ना, ते इन्हां दियां जड़ां कट्टियां बगैर रब जदों चुके ओदियां मर्जियां, तुसी ना चुको ते हथ ना चुको, इंशाअल्लाह घरां च सुकून होएगा। ते बुजुर्ग भी अपने बच्चों नाल उदा ही डील करन जिवें धीआं नाल करदे से हो। ये ते गल चंगी नहीं ना कि धी होवे हामला होवे ते बैड रेस्ट 9 महीने पहले ले आओ, ते जे अपनी बहू का मसला होवे ते उन्होंने मिसालां दवो। असीं पंडा चुक चुक के काम नहीं सी करीदा, असीं किहड़ियां कोई डॉक्टरां ने बैड रेस्ट लिखियां सी। ते धीआं लई मेयार होर ते नौहां लई होर, फिर घर आबाद नहीं जे हुंदे। अल्लाह लई अपने घर नूं, अपने जियां नूं, अपने खानदान नूं, फसल ते नस्ल नूं, असल नूं, अपने नस्ल नस्ल नूं लैके नाल दीन दा थोड़ा जिहा तड़का, कहते ने सालन ते धनिया पा दईए तो लुक बदल जाती है। कोई दुनिया के उत्ते थोड़ा जिहा दीन छिड़का दईए ना, तो अल्लाह की कसम है सारा माहौल बदल जाता है। अल्लाह के घर नाल जुड़े रहा करो, दुआवां करया करो। मेरा रब घर वालियां नूं सलामत रखे, तुहाडे पिंड नूं अल्लाह ताला किसी शय दी थोड़ ना देवे, जिथे लड़ाइयां ने मौला खत्म कर देवे। ते प्यार दे लई एक तवीज़ देन लगा जांदियां जांदियां, ये लै जिया जे, इहदे नाल मरदे बंदे भी इंशाअल्लाह उठ के बह जाण। मरदे भी जिहदियां अज तक बदखोइयां कीतियां जे ना, कोई 2-4 मैसेज लिख के ना उस भली दियां या उस भले दियां, भावें वह बंदा है तो भावें बूढ़ी है, कोई ना एक लंबी जी गर्दान 2-4 सफियां की तरीफा च भी लिख दो कि जे मैं दूसरी अख नाल देखिया तो मेरे दिल च यह भी तुहाडे बारे राय वे, तुसीं बहुत चंगे हो, बहुत अच्छे हो, लखां नालों चंगे हो, बहुत जिहड़ियां मैं गल्लां कीतियां सी किसी वेले गुस्से च सां। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, एक थ्योरी है कि दुआ करनी जे, अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। रब नूं कहो अल्लाह मैं मोड़ आया, मैं मिलना चाहना, मैं घर आबाद करना चाहना, मैं उजड़े नूं वसाउणा चाहना। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना, अल्लाह जेड़े दिल पारा पारा होए ने ना, प्यार दी अल्फी नाल जोड़ दे। अलिफ प्यार दी अल्फी नाल, तो बाजारों लै लिया जी 30 रुपए की अल्फी, ठीक है, कम आएगी, अगे दसांगा। अल्लाह तो दुआ मांग के अस्लिह ज़ाता बैनिना, अल्लाह जो हमारे फटे रोले खत्म कर दे। ते राती 2 बजे 2:30 बजे फोन लाया जे, भावें वो अपने पेके बैठी है तो तुसी इत्थे ही, जिवें भी रोला है जो मसला है, या अपने ही घर च 10 साल तो बोले नहीं तो अगे होके जाके कहना अल्लाह अली अस्सलाम अलैकुम। जिन्हें हाथ अगे वधा लिया, पहल कर ली ना, उन्हें अपनी मैं मार ली, अना मार ली। तो जिन्हें अना मार दी, अना हार जाएगी, रिश्ता जीत जाएगा। अगला मन्ने तो भावें ना मन्ने, तुहाडे लोग खाता क्लीयर ते फरिश्ते इंशाअल्लाह लिखणगे कि दिल साफ करके ते मुआफ करके गया है। तो जे अगला भी अगे हथ वधा लिया तो थोड़ी जी हथ ते अल्फी ला लिया जे, फिर लिया जे झट सलाम ते घुट्टी रखिया जे, छड्डिया जे ना, तो फिर उस तो बाद छडाउण की भी कोशिश करो तो फिर रस्ते च कोई बलेट लिया पेगा। तो समझ जाओ कि तीजा बलेट हुंदा जिहड़ा इन्हां दो नूं वखरा करदा है, या कोई छुरा हुंदा है। जिहड़े मक्खण लाउंदे ने ना, उन्हां दे हत्थां च छुरियां भी हुंदियां ने। लिहाजा इंशाअल्लाह दोबारा जुड़िए, मिलिए, सुलह कीजिए, वापस लौटिए, अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए। इंसान हो, फरिश्ते नहीं हो। इंशाअल्लाह घर आबाद हो जाणगे ते उजड़े भी वस जाणगे। तो जे वस दा उजाड़ना होवे फिर साडे नाल राबता कर लिया जे, वो फिर दूजा खाता भी है। अस्सलाम वालेकुम।